ایک دوست نے کہا کہ سال 2009 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ کینسر کے مریض تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک صبح مجھے میری ماں کا فون آیا کہ تمہارے والد چلے گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے 2 سال تک اپنے والد سے بات تک نہیں کی اور میں ناراض ہو کر ہاسٹل آ گیا تھا، اور میں نے 2 سال تک ایک لفظ بھی اپنے والد صاحب سے بات نہیں کی، اور میں یونیورسٹی کے 2 سال کے بعد تبلیغ اسلام کے کام میں لگ گیا تھا۔ تبلیغ کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ تبلیغ کا حصہ بننے کے 2 مہینے پہلے ہی ایک دن میرے والد صاحب میرے پاس آئے اور آتے ہی میرے پاؤں میں گر کر مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ وہ زاروں قطار رو رہے تھے اور اپنے بیٹے کے پیر پکڑ کر معافی مانگ رہے تھے۔ بیٹا پلیز مجھ سے بات کرو۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کس طرح ان سے اس وقت منہ پھیر لیا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ تمہارے والد ہیں، ان کے ساتھ ایسا مت کرو، اور صرف میں اپنی ماں کے کہنے پر ان سے بات کرنے لگا، اور اس بات کے 2 ماہ بعد ہی میں نے عالم دین بننے کے لیے دوبارہ گھر چھوڑ دیا۔ 1997 سے لے کر 2011 تک میں ہر سال اپنے والدین سے ملنے کے لیے گھر جاتا رہا۔ اتنے سالوں میں مجھے اپنے والد کے ساتھ کیے گئے رویے کا احساس ہو چکا تھا۔ میں اپنے والد سے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ ابو مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے پیروں میں گر کر اپنے کیے گئے رویے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی میں گھر جاتا تو میری انا بیچ میں آ جاتی اور مجھ سے کہتی کہ تم صحیح تھے، تم کیوں معافی مانگو گے؟ لیکن میں اندر سے جانتا تھا کہ میں نے غلط کیا تھا۔ میں نے اپنے والد کے ساتھ بہت برا کیا تھا، مگر میری انا میری غلطی کو میری زبان تک نہ لا سکی۔ اس صبح جب میری والدہ نے مجھے فون کیا اور میرے والد کے انتقال کا بتایا تو اس سے 1 دن پہلے ہی میں قطر سے واپس آیا تھا، اور اس بار میں نے پکا ٹھان لیا ہوا تھا کہ گھر جاتے ہی میں اپنے والد سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا، اور میں اپنے والد کے جنازے پر گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن آخری بار میں نے اپنے سر کو اپنے والد کے پاؤں میں رکھا اور بہت رویا۔ یہ آنسو ان زیادتیوں کے تھے جو میں نے اپنے والد کے ساتھ کی تھیں۔ یہ آنسو اس معافی کی طلب میں تھے جو میں اپنی انا کی وجہ سے اپنے والد سے نہ مانگ سکا تھا۔ میں اپنے سر کو اپنے والد کے پاؤں پہ رکھ کر بہت رویا اور بولا ابو مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ خدا را صرف ایک غلط فہمی اور کچھ اختلافات کی وجہ سے اپنے خون کے رشتوں سے اور محبت کے رشتوں سے منہ مت پھیریں۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور میری محترم بہنوں، معافی ایک بامقصد گہرے اور سچے رشتے کی بنیاد ہے۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہے اور معافی بھی مانگی ہے تو اسے معاف کر دو۔ اگر آپ نے کسی کو دکھ دیا یا تکلیف دی تو بغیر وقت ضائع کیے اس سے معافی مانگ لو۔ اپنی انا سے لڑ کر معاف کر دو یا معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ اس معافی کی وجہ سے رشتوں میں محبت اور بھروسہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس شخص کی اس رشتے کے لیے محبت معافی سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی نظر میں کس چیز کی اہمیت ہے، معافی کی یا محبت کی۔ اگر آپ کی نظر میں محبت کی زیادہ اہمیت ہے تو آپ کو کبھی کبھار معافی مانگنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ آپ صحیح ہی کیوں نہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کے اظہار کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا تو فالو بھی کر لیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔